اعتدال والا گروہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت، وہ ہم اہل سنت ہے جو نہ بڑھاتے ہیں نہ گھٹاتے ہیں، ورنہ بڑھانے والوں نے کتنا بڑھایا۔ میں کچھ جھلکیاں آپ کو اس فرقے کی دکھانا چاہتا ہوں، آپ دیکھتے چلیں تاکہ میری بات کا ثبوت آپ کی آنکھوں کے سامنے پیش آ جائے۔ آئیے ذرا یہ مولوی صاحب کو سن لیں، یہ اسی فرقے کے شیعہ فرقے سے، نام ہے عاقب رضا زیدی، پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ذرا سنیے کیا کہتے ہیں۔ سرکار ابو طالب نے سوچا علی 13 رجب کو فجر کے وقت آیا کہ چلو آج وہ جو مکہ میں پادری بنا بیٹھا تھا اور ہر ایک کو ذائچہ بناتا تھا کہ فلاں بچہ کب پیدا ہوگا، وہ کن خصوصیات کا مالک ہوگا، وہ کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا۔ ابو طالب کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا، پہلی بار یہ بات کہہ رہا ہوں، ابو طالب کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ میں جاؤں اور اسے جا کر پوچھوں کہ بتا 13 رجب کو فجر کے وقت اس وقت میں آنے والا بچہ کن صفات کا مالک ہوگا۔ یہ سوچ کر ڈی جی خان والو سوچ میں نہ پڑنا، چلو نجف اور مکہ چلتے ہیں۔ ابو طالب پادری کے پاس آئے، احترام ابو طالب میں پادری کھڑا ہوا، کیوں آئے؟ ابو طالب کہتے ہیں ذرا ایک ذائچہ بنا، کیا؟ ذرا دیکھ تو صحیح، 13 رجب فجر کے وقت اتنے بج کر اتنے منٹ پر ایک بچہ پیدا ہوا ہے، بتا وہ کن صفات کا مالک ہوگا۔ ایک بچہ آیا ہے، بتا وہ کن صفات کا مالک ہوگا۔ سپتین کھوزا مجھے حیدیہ مسجد کے اس ممبر کی عظمت کی قسم، پادری نے بچہ اٹھایا، کاغذ قلم لیا، ایک ذائچہ بنایا، دیکھا، پھاڑ دیا، دوسرا لیا، بنایا، پھاڑ دیا، تیسرا لیا، بنایا، پھاڑ دیا، چوتھا لیا، بنایا، پھاڑ دیا۔ جب لاتعداد ذائچے بناتا رہا، پھاڑتا رہا، ابو طالب نے کہا بتاتا کیوں نہیں کہ 13 رجب کو اتنے بجے جو بچہ آیا وہ کیا ہوگا؟ پادری کھڑا ہو کے کہنے لگا ابو طالب جو وقت تو بتا رہا ہے اس میں اللہ تو پیدا ہو سکتا ہے، بچہ پیدا آپ کے کچھ سمجھ میں آئی بات؟ 13 رجب وہ تاریخ ہے جس دن مولا کائنات حضرت مولا علی دنیا میں تشریف لائے۔ ہم مولا اس معنی میں نہیں کہتے کہ جو اللہ کو بھی مولا کہا گیا قرآن، مولا ہم اپنے آقا کے معنی میں کہتے ہیں، مددگار کے معنی میں کہتے ہیں، کیونکہ ہمارے رسول نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی بن مولا، جس کا میں مولا علی بھی اس کا مولا۔ ہم اس حدیث کے تسلیم کرتے ہیں، اس کو قبول کرتے ہیں، اور اس حدیث کے تحت ہم مولا علی کو مولا مانتے ہیں، مگر یہ نہیں مانتے جو انہوں نے مبالغہ کیا۔ انہوں نے کہا علی تجھے اتنا بڑھائیں گے تیرے مقام سے بلند کر دیں گے اور یہ گروہ ہلاک ہو جائے گا۔ یہ شیعہ گروہ ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ 13 رجب کو علی پیدا ہوئے، ابو طالب جو علی کے والد ہے، حضرت علی کی پیدائش کے بعد ابو طالب اپنے ایک راہب دوست کے پاس گیا۔ راہب کہتے ہیں جو یہودیوں کا پادری ہوتا ہے یا یہودیوں کا عالم ہوتا ہے، اس سے کہا بھائی 13 رجب یہ وقت پر ایک بچہ پیدا ہوا تھا، ذائچہ بتا، اس کی قسمت کا حال بتا، فیوچر بتا، اس کا مستقبل بتا، اس گھڑی میں پیدا ہونے والے بچے کا مستقبل کیا ہوگا، یہ بچہ آگے جا کے کیسا رہے گا، کیا بنے گا۔ بہرحال وہ آسمانی کتابوں کا عالم تھا، بقول ان کے راہب تھا، اس نے ذائچہ لیا، کھانے بنائے، اس نے بھرے، پھر فولڈ کیا، کاغذ کو پھینکا، دوسرا کاغذ لیا، پھر لکھا، پھڑکا، پھر تیسرا کاغذ کے لاتعداد اس نے ذائچے بنائے اور وہ پھینکتا رہا۔ تو ابو طالب دیکھتے رہے، آخر میں جب ابو طالب سے رہا نہیں گیا تو کہا کہ کیا بات ہے، بتاتا کیوں نہیں؟ یہ کاغذ فولڈ کر کے بار بار موڑ کے پھینک رہا ہے، آخر بتاتا کیوں نہیں؟ کہا کہ ابو طالب جو گھڑی تو بتا رہا ہے، جو تاریخ تو بتا رہا ہے، جو ساعت تو بتا رہا ہے، اس ساعت میں تو خدا پیدا ہو سکتا، اللہ پیدا ہو سکتا، بچہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ پیدا ہونے والا نعوذ باللہ انسان نہیں ہے، یہ خدا تھے، جو علی تھے یہ خدا کی شکل و صورت میں زمین پر آ گئے۔ اور یہ فرقہ کون سا تھا؟ کہ شیعوں میں سے ایک شاخ نکلی تھی جس کو نصیری نام دیا گیا تھا۔ تاریخ میں اس کا ذکر موجود ہے، یہ فرقہ آج تک چلا آ رہا ہے اور محبت اہل بیت کا دعویٰ کرتا ہے۔ عبداللہ ابن سبا ایک شخص گزرا ہے یمن کا، اس نے یہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ عثمان غنی کے زمانے میں ظاہری طور پر ایمان لایا، اندر سے پکا منافق تھا، مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے اس نے مشن چلایا۔ بعد میں جب اس کو قتل کیا گیا تو اسی کی تعلیم کو آگے بڑھانے والا ایک نصیر تھا، ابو نصیر اس کا نام تھا۔
اس نے اس مشن کو اتنا بڑھایا کہ علی ہی خدا ہے، اور علی در حقیقت زمین پر انسان بن کر اپنی کبریائی پر، اپنی الوہیت پر، اپنی ربوبیت پر پردہ ڈال کر انسانی شکل و صورت میں اترا ہے۔ حقیقت تو علی ہی خدا ہے، اور اس نے حضرت علی کی کرامات کو اس ڈھنگ سے پیش کیا، ان کی خوبیوں کو اس ڈھنگ سے پیش کیا کہ اس زمانے میں ایسے بیوقوف اور جاہل جو لوگ تھے وہ اس کی طرف اس کے گرویدہ ہو گئے، اس کی باتوں کو تسلیم کیا اور علی کو خدا کہنا شروع کر دیا۔ چھوٹی موٹی تعداد نہیں تھی، اس لیے میں کبھی حیران نہیں ہوتا کہ بھائی اتنے پڑھے لکھے صاحب تھے، اہل حدیث ہو گئے، اتنے پڑھے لکھے صاحب سے دیوبندی ہو گئے، ارے ان کی کیا اوقات ہے؟ اس زمانے میں ہزاروں میں لوگ گمراہ ہوئے۔ ہدایت اللہ کی ذمہ کرم پر ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت پہ رکھتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ پر۔ ہمیں ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہیے، مولا ہدایت پر